السلام علیکم۔ تو آج میں آپ کو سناؤں گی ایک بے وقوف اور کاہل گھوڑے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ندی کے کنارے ایک کسان رہا کرتا تھا۔ اس کسان کے پاس ایک گھوڑا موجود تھا۔ وہ کسان اپنے گھوڑے پر سامان لاد کر ادھر ادھر لے جاتا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسان گھوڑے کے اوپر نمک لاد کر کہیں لے جا رہا تھا۔ گھوڑا کیونکہ بہت زیادہ کاہل اور سست تھا، اس لیے اس کو بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ گھوڑے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ راستے میں رک کر کہیں پر ذرا سا سستا لے، لیکن مالک کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ راستے میں گھوڑے اور کسان کا گزر ایک ندی کے کنارے سے ہوا۔ وہاں گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ جیسے ہی گھوڑا پانی میں گرا تو اس کے اوپر لادا گیا نمک گھل کر بہنے لگا۔ کیونکہ گھوڑے کا وزن بہت زیادہ تھا، اس لیے کسان کو اس کو باہر نکالنے میں بہت دشواری پیش آئی۔ کسان نے اپنی پوری طاقت لگا کر گھوڑے کو کسی طرح سے باہر نکالا، لیکن کیونکہ گھوڑے کے اوپر سے نمک گھل چکا تھا، اس لیے گھوڑا بہت خوش ہونے لگا۔ کسان کو گھوڑے پر بہت غصہ ہوا کیونکہ کسان کا کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ کسان نے گھر جا کر بھی گھوڑے پر بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن گھوڑا بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اگلے دن ہی پھر کسان نے گھوڑے پر نمک لادا اور چل پڑا۔ گھوڑا اب راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہی راستہ ہے، راستے میں پھر سے ندی آئے گی اور میں ندی میں بیٹھ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لوں گا۔ جیسے ہی ندی آئی، گھوڑا پھر سے ندی میں بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے سارا نمک کھل کر بہنے لگا۔ کسان نے گھوڑے کو بہت مشکل سے باہر نکالا۔ اب کسان گھر جا کر یہ سوچنے لگا کہ اس گھوڑے کا کیا کیا جائے، کیونکہ کسان جان چکا تھا کہ گھوڑا یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا تھا اور گھوڑا بہت ہی زیادہ کاہل اور سست ہے، اور وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کسان اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے ایک ترکیب سوچی کہ جس سے اس کو گھوڑے کو گھر سے باہر نہ نکالنا پڑے۔ اگلے ہی دن اس نے گھوڑے پر نمک کی بجائے روئی لاد دی اور وہ اپنے سفر کو نکل پڑا۔ لیکن آج گھوڑا پھر یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ندی میں بیٹھ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لے گا۔ جیسے ہی گھوڑے اور کسان کا گزر ندی کے بیچ میں سے ہوا تو گھوڑا پھر سے ندی میں جان بوجھ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کر لے، لیکن وہ یہ نہ جانتا تھا کہ آج اس کے اوپر نمک کی بجائے روئی لاد دی گئی ہے، جو کہ پانی میں گھلتی نہیں بلکہ پانی کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ لیکن آج کسان کو بھی دگنی طاقت لگا کے گھوڑے کو باہر نکالنا پڑا۔ بالآخر گھوڑا باہر نکل آیا، لیکن اب گھوڑے کے اوپر موجود وزن دگنا ہو چکا تھا کیونکہ روئی نے بہت سا پانی جذب کر لیا تھا۔ اب گھوڑے کو چلنے میں بہت دشواری ہونے لگی اور گھوڑا جان چکا تھا کہ کسان نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ لیکن اب کسان مطمئن ہو چکا تھا کہ گھوڑا آج کے بعد ایسی حرکت نہ کرے گا، کیونکہ آج اس نے گھوڑے کو ایک بہت اچھا سبق سکھایا تھا۔ گھوڑے کو اپنے اس کام پر بہت زیادہ نادانی اور شرم محسوس ہونے لگی، اور گھوڑے نے آج کے بعد کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ چاہے گھوڑے نے جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن کسان اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسی لیے کسان نے اس کے اوپر یہ ترکیب آزمائی تھی۔ بالآخر میں گھوڑا اور کسان دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔